اللهم صل على محمد في أول كلامنا. اللهم صل على محمد في أوسط كلامنا. اللهم صل على محمد في آخر كلامنا. میرے دوستو، آج کی نشست میں آپ کے سامنے اسلام کی علامت کو بیان کروں گا. وہ علامت جو نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے خود ارشاد فرمائی ہے. میرے دوستو، کسی چیز کو پہچاننے کے لیے اس کی علامت کو دیکھا جاتا ہے. اس کی علامت سے وہ چیز پہچانی جاتی ہے. تو اسلام کی بھی علامت ہے، اور علامت وہ جو نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے خود ارشاد فرمائی. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن مجید کی ایک آیت مبارکہ تلاوت فرمائی. فَمَن يُرِدِ اللَّهُ أَن يَهْدِيَهُ يَشْرَحْ صَدْرَهُ لِلْإِسْلَامِ. اللہ تعالیٰ جس کو رشد و ہدایت دینا چاہتا ہے اس کے سینے کو اسلام کے لیے کھول دیتا ہے. تو میرے دوستو، اس آیت مبارکہ کا مفہوم یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کے سینے کو اسلام کے لیے کھول دیتا ہے. اب وہ اسلام کی خوبیوں کو پہچانتا ہے، اسلام کی حقانیت کو دیکھتا ہے، اور پھر اسلام کو قبول کر لیتا ہے. نبی علیہ الصلاۃ والسلام کا فرمان جس کا مفہوم یہ ہے کہ آدمی کے دل کے اندر روشنی پیدا ہوتی ہے، اور وہ روشنی پھیلتی رہتی ہے. یعنی جب اللہ تعالیٰ اسلام کے لیے سینے کو کھولتا ہے تو سینے کے اندر دل میں ایک روشنی پیدا ہوتی ہے، جس کے ذریعے وہ آدمی اسلام کی حقانیت کو اور اسلام کی سچائی کو دیکھتا ہے، محسوس کرتا ہے، اور پھر اسلام کو قبول کر لیتا ہے. میرے دوستو، نبی علیہ الصلاۃ والسلام سے لوگوں نے پوچھا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اس کی کوئی علامت بھی ہے جس کے ذریعے پتہ چلے کہ دل میں وہ روشنی پیدا ہوئی ہے یا نہیں پیدا ہوئی؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ہاں، اس کی علامت ہے. تو لوگوں نے پوچھا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، وہ علامت کیا ہے؟ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دغا دینے والی چیز سے وہ دور بھاگتا ہے. یعنی وہ دنیا سے کنارہ کشی اختیار کرتا ہے، اور جو آخرت ہے اس کی طرف اس کا دل لگتا ہے، اس کا دھیان آخرت کی طرف ہوتا ہے، دنیا کی طرف نہیں ہوتا. تو سمجھو کہ اس کے دل کے اندر وہ نقطہ روشنی کا پیدا ہو چکا ہے، نور دل کے اندر پیدا ہو چکا ہے. تو میرے دوستو، اسی پر ایک نوجوان کا میں واقعہ سناتا ہوں. ایک بزرگ جا رہے تھے، لمبا سفر تھا، ایک جگہ وہ بیٹھ گئے. تو اس نے ایک نوجوان کی آواز سنی جو رو رہا ہے اور یہ بات کہہ رہا ہے، یا اللہ، میں نے ساری زندگی تیری نافرمانی میں گزار دی. اے اللہ، میں نے گناہ کیا، تجھ سے ضد اور عنایت کی وجہ سے یا اللہ میں نے گناہ نہیں کیا. یا اللہ، مجھ سے جو گناہ ہوا ہے، میرے نفس نے میرے گناہ کو میرے لیے مزین کر دیا، مجھے دھوکے میں رکھا. اے اللہ، میں گناہ کر بیٹھا، یا اللہ میں تجھ سے معافی مانگتا ہوں، تو مجھے معاف فرما دے. اور کہتا ہے، یا اللہ، ساری زندگی میں نے گناہوں کے اندر گزار دی، اگر یا اللہ تو نے مجھ سے رشتہ توڑ لیا تو یا اللہ پھر کون ہے جو مجھ سے رشتہ جوڑے؟ کون ہے جو میری فریاد کو سنے؟ کون ہے جو میری حاجات کو پورا؟ اپنے گناہوں پر شرمندہ ہوتے ہیں،
کہ میں نے آیت مبارکہ تلاوت کی، یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا وقودها الناس والحجارۃ علیہا ملائکۃ غلاظ شداد لا یعصون اللہ ما امرہم ویفعلون ما یؤمرون۔ اب جب اس نوجوان نے یہ آیت مبارکہ سنی کہ اس کے اندر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یا ایھا الذین آمنوا، اے وہ لوگوں جو ایمان لائے، قوا انفسکم واہلیکم، اپنے آپ کو اور اپنے گھر والوں کو آگ سے بچاؤ۔ قوا انفسکم واہلیکم نارا، آگ سے بچاؤ۔ وقودها الناس والحجارہ، ایسی آگ جس کا ایندھن انسان اور پتھر ہے، اور اس پر اللہ تعالیٰ نے بڑے سخت فرشتے مقرر کر رکھے ہیں۔ تو جب اس نوجوان نے یہ آیت سنی تو نوجوان نے چیخ ماری اور اس کا جو رونا ہے وہ بند ہو گیا۔ بزرگ کہتے ہیں میں آگے اپنے جہاں میں جا رہا تھا وہاں چلا گیا۔ صبح کو جب میں واپس آیا کو دیکھا وہاں ایک جنازہ جا رہا ہے اور جنازے کے قریب ایک بوڑھی عورت ہے۔ میں نے اس بڑھیا سے پوچھا یہ کس کا جنازہ جا رہا ہے؟ اس بڑھیا نے کہا میرے غم کو تازہ نہ کرو، یہ میرے بیٹے کا جنازہ ہے، یہ رات کو نماز پڑھ رہا تھا، اللہ تعالیٰ سے فریاد کر رہا تھا، نماز کی حالت میں کسی نے اس کے سامنے جہنم کے عذاب کی آیت پڑھ دی، اور جس کو یہ اس نے سنا اور روتے روتے اپنی جان جو ہے اللہ کے سپرد کر دی۔ تو یہ ہے اللہ کا خوف کہ جس کو آخرت کی فکر لگی ہو، دنیا سے بے رغبتی اس کے دل میں آتی ہو، تو سمجھو وہ روشنی جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی کہ وہ روشنی دل کے اندر پیدا ہوتی ہے اور پھر وہ بڑھنا شروع کر دیتی ہے۔ تو جس کو فکر آخرت نصیب ہو جائے تو سمجھو کہ وہ جو نور ایمان ہے اس کے دل کے اندر داخل ہو۔ اسلام اور زندگی یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کر دیں۔ شکریہ۔